بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ گزشتہ روز جو مریم نواز نے سرگودا کے اندر جو حاضر سروس ججز کے لیے اور ریٹائرڈ فوجی جرنلوں، ریٹائرڈ ججز اور جو 2 حاضر سروس ججز ہیں ان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، آج عدلیہ کیوں خاموش ہے؟ ان کو تو فوری طور پہ ان کو سزا دینی چاہیے تھی، ان کو فوری طور پہ نوٹس جانا چاہیے تھے۔ ادھر اس کے چچا نے، کرائم منسٹر جو ہے اپنا شہباز شریف، اس نے بھی عدلیہ کو نشانہ بنایا اپنے غلیظ زبان سے۔ رات کو اس نے آصف زرداری کے ساتھ ملاقات کی اور صبح کو انہوں نے اپنے فاروق ایش نائک کو سپریم کورٹ بھیجا اور وہاں پہ انہوں نے ایک نیا تنازع کھڑا کیا کہ جی یہ جو ہے اپنا بینچ 9 رکنی، اس میں ان 2 جج کو الگ ہو جانا چاہیے، یہ متنازع ہو گئے ہیں۔ ان کی ویڈیو لیک انہوں نے کی، ان کو یہ متنازع ہو گئے اور یہ کہتے آپ ان کو فوری طور پہ اس بینچ سے ہٹائیں، ان کو تو خود الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں یہ مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، اس میں JUI بھی شامل ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اعجاز الحسن یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے 1100 ارب روپے کی جو کیس انہوں نے لڑا، اس عدلیہ کے چیف جسٹس تھے، اس میں انہوں نے اس کے شہباز شریف کا کیس چلایا تھا اور اس میں ان کے اوپر فرد جرم عائد کی تھی۔ وہ اس لیے ان کو برا لگ رہا ہے، ان کو جو لوگ اچھے نہیں لگتے ان کی یہ مخالفت کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سپریم کورٹ پہ جو حملہ کرایا تھا اپنے باپ کے دور حکومت میں، نواز شریف کے، اس وقت وہ وقت بھول گئے اور آج بھی اسی غلیظ زبان کے اندر یہ جس طرح اس کو سپریم اپنی ہماری معزز عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صرف الیکشن سے بھاگنے کی اور الیکشن کو ملتوی کرانے کی کہانی ہے، جبکہ عمر عطا بندیال نے یہ صاف طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ پہلے لوگ ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دیتے تھے، اب آئین دستک دے رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، کیونکہ اب آئین کی یہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ جس طرح سے آئین اور قانون کی اس کا سمجھ نہیں آ رہا، ان کے پیچھے کون ہے، کون ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے، کون ان کی چابی بھری ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ مریم نواز تمام جرنلوں کو اور ججز کو تو نام لے کے بلا رہی ہے اور ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے، مگر وہ اپنے باپ کو جو باجوہ ہے جس نے ان کو NRO 2 دیا ہے، اس کا نام یہ کہیں اس نے نہیں لیا، اس لیے کہ وہ ان کی لاڈلے تھے نواز شریف، اور یہ سارے اسی کی اسکرپٹ پہ یہ عمل کر رہے ہیں جو اس نے لکھا تھا۔ تو اصل وجہ یہ ہے ان 2 ججز کی مخالفت کرنے کی، اور صرف ان کا قصور یہ ہے ان 2 ججز کا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یہ بات لکھی کہ یہ عرض خود نوٹس لیا جائے فوری طور پہ۔ اس لیے ان کو یہ 2 ججز برے لگ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کے تو پیروں سے زمین نکل رہی ہے۔ ایک تو نیب کا کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر، انہیں عدالت کو متنازع بنا رہے ہیں، ججز کو متنازع بنا رہے ہیں، ججز پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے یہ سارے ایک ہو گئے ہیں۔ مگر یہ کان کھول کے سن لیں کہ الیکشن ہر حالت میں 90 دن میں ہوں گے، اور عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے آئین کو بچانا ہے، ہم نے آئین کے لیے ہم نے از خود نوٹس لیا ہے، ہم کسی اس میں نہیں، کسی کو ہم نے یہ لوگوں نے وہاں پہ ریمارک بھی اٹھائے کہ جی مریم نواز نے یہ زبان استعمال کی اور لوگوں نے عدلیہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال جو اہم مسئلہ ہے، اب سماعت آج کچھ دیر کے لیے ہوئی تھی، آدھے ایک گھنٹے کی،
40 منٹ میرا خیال ہے آج کی سماعت ہوئی، اس کے بعد اصل جو اب دلائل اور بحث جو ہوگی وہ منڈے کو 11:30 بجے دن کی ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا ان لوگوں کو، صرف اور صرف یہ اس کوشش میں سارے لگ گئے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن نہیں ہو، اور الیکشن نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا اس ملک کا آئین تو اس کے مطلب ہے اب اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہوگا، اور یہ جو حکومت ہے نگراں کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے KPK میں اور پنجاب میں، ان کا بھی کوئی وجود نہیں رہے گا پھر، اگر یہ 90 دن پورے ہو جاتے ہیں اور یہ الیکشن کا اعلان نہیں کرتے، الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے۔ آج انہوں نے ساری پارٹیوں کو سپریم کورٹ میں سارے جمع تھے، سب کو بلایا تھا، سب کو سننا تھا، انہوں نے سب نے اپنی حاضری لگا دی۔ اب ان کے جو اس پہ سماعت پرسوں جو ہونی ہے یعنی منڈے کو، تو ایک ایک کر کے ان سب نے اپنے دلائل دینے، مگر عمر عطا بندیال نے یہ صاف طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہر حالت میں الیکشن کرانا ہمارا مقصد ہے، ہم نے آئین کو بچانا ہے، ہم نے کسی کے لیے ہم کوئی پالیٹکس نہیں کر رہے، ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، اور ہم خود یہ آپ کو کہہ رہے ہیں ججز کو، میں بڑے ہاتھ جوڑ کے ان سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ کسی کو نہ دیکھیں، نہ ہمیں دیکھیں، یعنی نہ PTI کو دیکھیں، نہ عمران خان کو دیکھیں، نہ اپوزیشن کو دیکھیں، وہ اپنا نیوٹرل فیصلہ اپنا جو بھی کرنا ہے انہوں نے وہ سنائیں، اور اس ملک میں خدارا ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن فوری طور فی الفور کرانے چاہیے، اور تاکہ یہ کسی ٹریک کے اوپر یہ ملک آ جائے، ورنہ اس ملک کو برباد کرنے میں، کیونکہ جس طرح سے یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے مجمع لگا کے، ان کے پاس اب جلسے میں لوگ تو ہوتے نہیں ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے حالوں میں اپنے پروگرام کر رہے ہیں، اپنی تقریریں کر رہی ہیں محترمہ جو آئی ہوئی ہیں شہزادی، وہ وہاں کھڑے ہو کے، اور جو منہ میں آ رہا ہے بکواس، اپنے باپ کو اس نے ڈبونے میں عورت کا ہاتھ ہے، اور یہ اب کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو بھی زمین بوس کرنے کے لیے میدان میں اتری ہے، اور جو لوگ رہی صحیح کسر تھی یہ اب پوری کر دے گی، جو چچا نے برباد کر دیا۔ اور مہنگائی کا سارا دیکھیں، دیدہ دلیری دیکھیں، ان کی جھوٹ دیکھیں، ان کو کس ڈھٹائی کے ساتھ ہی کھڑی ہو کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے کہ ہمارا اس حکومت سے تعلق نہیں ہے۔ تیرا سگا چچا حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں اس کا پروٹوکول لے رہی ہے، اس سے سارے معاملات کر رہی ہے، ادھر وہ جا رہا ہے لندن میں تیرے باپ کے پاس حاضریاں بھر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہے کہ اس حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام کیا بے وقوف ہے کیا؟ عوام کو شعور نہیں ہے کیا؟ اب بہت ہو گیا، اب تم لوگوں کا دور ختم ہو چکا ہے، اب تم لوگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں عوام اب تمہیں اپنے جگہ دے دے اپنے اندر، کہیں بھی تمہیں چور کے نعرے تمہارے خلاف صحیح لگ رہے ہیں، اب تم نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے گھڑی چور عمران خان اب وہ مجمع میں یہ مخاطب کر رہی ہیں۔ تم نے کیا کچھ نہیں چوری کیا، تم تو BMW تم نے چوری کی توشے خانے سے، تمہارے زرداری نے چوری کی، وہاں سے نکالا اور پیسہ کسی سے پیمنٹ کرایا اور نہ ہونے کے برابر وہ پیمنٹ کی گئی۔ 3 گاڑیاں تم نے توشے خانے سے لی ہیں جو کہ نہیں بنتی، وہاں پہ الاؤ نہیں یہ گاڑی لینا۔ تو یہ ساری ان کی صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں اس کو شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔